ہیلو ویورز، اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 29 پارٹ 1۔ اس نے لیلا کو ابھی تک زبردستی اپنے سینے میں دبایا ہوا تھا۔ اس کا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ تم اور تمہاری ٹیم یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مشن کو تم لوگ لیڈ کر رہے ہو، مگر حقیقت میں یہ مشن کبھی تم لوگوں کا تھا ہی نہیں۔ یہ مشن میرا تھا اور اس کو پہلے دن سے میں ہی لیڈ کر رہا تھا۔ ایڈم اسے سینے میں دبائے اس کے کان کے قریب لب کشائی کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کام کرتے لوگوں کو جب تک معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیا کام کس کے لیے کیوں کر رہے ہیں، تب میں ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے ہر کچھ عرصے بعد ان سب لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور اس بار یہ کام تم نے اور تمہاری ٹیم نے نمٹا دیا، اور اس کے ساتھ وہ سارا ایکسپائر ہو چکا ڈرگز بھی ٹھکانے لگا دیا جو فضول میں جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ ایڈم اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ رستم اس کہانی کا آخری کردار تھا جو آج تم نے ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس ہے لیلا، مگر یہی یہاں کا اصول ہے۔ اب مجھے پھر سے نئے لوگ رکھنے ہیں ایک نئی کہانی کے لیے۔ وہ لیلا پر گرفت کمزور کر گیا تھا، جس پر وہ بے جان جسم کی مانند پھسلتی ہوئی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لیلا پر اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر سر جھکائے ہوئے تھی کہ تبھی ایڈم اس کے ماتھے پر پستول تان گیا اور وہ دونوں آنکھیں زور سے بند کیے گولی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار میرے سامنے آئی تھیں، تب بھی اس طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھیں؟ میں تب بھی جانتا تھا تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم کس مقصد سے آئی ہو۔ اگر میں نے تمہیں مارنا ہوتا تو تب ہی مار دیتا، یا تمہیں تب مارتا جب تم حب کی دعوے دار ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھیں۔ وہ لیلا کے سر سے پستول ہٹا گیا تھا۔ تم مجھے مار دو ایڈم۔ لیلا کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹکی رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا لیلا کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ ایڈم کا انداز روایتی تھا، مگر لیلا مشکل سے نکلتی سانسوں کو نارمل کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تمہارا مجھے گولی مارنا مجھے ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کر دے گا۔ زندگی کے ایک اور دھوکے کے بعد وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس پورے سفر میں جب بھی وہ کمزور پڑی تھی، اس نے ہمیشہ خود کو ایک ہی حوصلہ دیا تھا کہ وہ انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ یورپ کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو شروع سے انجانے میں ایڈم کا کام کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ تبھی ایڈم اس کے دونوں کندھوں کو دبوچتے ہوئے اسے واپس اٹھا گیا۔ جب مجھے لگا کہ تمہیں مر جانا چاہیے، تب میں اس کام کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ ایڈم اس کے برہنہ بدن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس پر اپنی جیکٹ ڈال گیا تھا، جو سردی اور خوف سے سارا زرد ہو چکا تھا۔ اس جیکٹ کی زپ کو اوپر چڑھاتے ہوئے ایڈم اپنی بات کو مزید آگے بڑھا گیا۔ آئندہ اگر ہماری ملاقات ہو تو کوشش کرنا تمہارے پورے بدن کو پہنے ہوئے ہو۔ مجھے تمہیں ننگا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ زپ چڑھاتے چڑھاتے اپنا حکم سنا گیا تھا، جس کو وہ جھکی نظروں سے سن گئی تھی۔ کیا میں اب کبھی تمہارے حب نہیں بن پاؤں گی؟ لیلا نے ہمت کر کے سوال پوچھ لیا تھا۔ تم ایک اچھی ایجنٹ ہو لیلا، اور تمہیں یہی کام سوٹ کرتا ہے۔ وہ ہے لیلا کے ہاتھوں کو دبوچے اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، مگر شاید وہ جواب لیے بغیر اپنے قدم ابھی یہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے قدم مضبوط کر گئی تھی، مگر ایڈم کے سامنے وہ بھلا کتنی مزاحمت کر سکتی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایڈم اسے کہاں کھینچتا لے جا رہا ہے، تو بس کھینچتی چلی گئی اور اسے کمرے سے باہر گھر کے صحن میں لایا، جہاں سے وہ دونوں ایک خفیہ دروازے کو کھولتے ہوئے زمین کے اندر سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ ان سیڑھیوں نے ان دونوں کو زیر زمین اندھیرے گزرگاہ تک پہنچا دیا تھا۔ لیلا کے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ کوئی زیر زمین راستہ تھا اور اسی وجہ سے وہاں ایک گاڑی کھڑی کی گئی تھی۔ ایڈم اس گاڑی میں سوار ہو گیا اور وہ اس گاڑی کی لائٹ کے سہارے تیزی سے سفر طے کرنے لگے۔
یہ خاصا طویل سفر تھا جو انہوں نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ کچھ منٹوں کی تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ گاڑی ایک دروازے تک رکی جہاں سے وہ پیدل سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑے۔ لیلا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے وہ حیرت میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مکمل جہان آباد تھا جہاں لوگ دھڑا دھڑ کام میں مصروف تھے۔ وہاں منوٹنوں کے حساب سے ہیروئن اور دوسری ڈرگز موجود تھیں۔ اگرچہ وہ ڈرگز کے خلاف ہی آپریشن کر رہی تھی مگر اس نے آج زندگی میں پہلی بار ان ڈرگز کو دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے بغیر کوئی سوال پوچھے فرق چلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ایک بند کمرے میں پہنچ گئے جہاں بڑی اسکرینوں پر سب نظر آ رہا تھا۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.